یہ کہ 11ویں والے پیر صاحب کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں ہی بزرگ مانتے ہیں۔ برائے مہربانی ان کی نماز کا طریقہ بتا دیں تاکہ اس میں جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ اچھا، یہ 11ویں والے پیر ہے کون ہے؟ ٹھیک ہے جی، 11ویں والے پیر ہمارے سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 561 ہجری۔ کوئی ان کو 11ویں والا پیر کہتا ہے، کوئی غوث اعظم کہتا ہے، کوئی صرف سادہ شیخ عبد القادر جیلانی کہتا ہے۔ بہرحال ایک مشہور عالم دین اور بزرگ گزرے ہیں 6 صدی ہجری کے اندر، 561 ہجری کے اندر فوت ہوئے، اور بغداد کے قریب، یعنی وہاں کے عراق کے رہنے والے تھے۔ بیسیکلی یہ گیلانی ہے، گیلان وہاں پہ ایک سٹی کا نام ہے، لیکن چونکہ عربی کے اندر گاف نہیں ہوتی ہے تو اس لیے جیلانی بن گیا، وہ گاف کو ریپلیس کیا انہوں نے جیم سے۔ اصل میں ان کا نام ہے عبد القادر گیلانی، جیسے آپ کے بھی ایک ایکس پرائم منسٹر ہیں یوسف رضا گیلانی، اصل لفظ گیلانی ہے، لیکن عرب دنیا کے اندر چونکہ گاف نہیں ہوتا تو وہ گاف کو انہوں نے جیم بنا کے جیلانی کر دیا۔ اور ان کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ جی وہ کوئی 11 سال کے بعد انہوں نے کوئی ایک ڈوبی ہوئی بارات تھی جو اس کو انہوں نے دوبارہ سے زندہ کر لیا تھا۔ بالکل جھوٹ ہے یہ، تو میں نے قرآن سے ثابت کیا کہ مردے کو زندہ کرنے والا معجزہ تو ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی نہیں دیا گیا، حالانکہ اللہ دے سکتا تھا۔ اور اس میں میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے، وہ جا کے دیکھ لیں، کیا ممتاز قادری مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گیا تھا، اس میں میں نے اس حوالے سے ڈسکشن کیا۔ سورۃ الانبیاء آپ پہلا رکوع پڑھ کے دیکھ لیں۔ کافروں کا ڈیمانڈ یہی تھی کہ نبی علیہ السلام کو یہ معجزہ کیوں نہیں دیا گیا مردے زندہ کرنے والا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کے اوپر یہ جھوٹ باندھا ہے۔ اور اچھا، یہ واقعی ایسی پرسنالٹی ہیں جو جن کو بریلوی بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اور اہل حدیث بھی مانتے ہیں۔ شیعہ ان کو نہیں مانتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ چیزیں ایسی لکھی ہیں جو یعنی وہ شیعہ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، ان میں سے کئی چیزیں میرے لیے بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، خصوصاً جنگ جمل صفین اور نہروان کے حوالے سے جو ان کا سٹانس ہے، یعنی میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں۔ ان کی مشہور کتاب ہے غنیت الطالبین، یہ بریلویوں نے بھی چھاپی ہوئی ہے، دیوبندیوں نے بھی، اہل حدیث نے بھی چھاپی ہوئی ہے۔ اس کتاب کے اندر ان کی اپنی تعلیمات موجود ہیں، زیادہ تر چیزیں ٹھیک ہیں لیکن بہت غلط چیزیں بھی ہیں، اور ہمارا تو وہی کرائٹیریا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی تو بہت چھوٹی ہستی ہیں، ہم تو بڑے ائمہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام حنیفہ رحمہم اللہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، ان کے ساتھ بھی اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں کسی معاملے میں۔ امام مالک کا قول تواتر کے ساتھ نقل ہوا ہے، وہ قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص اس روئے عرض پہ ایسا نہیں ہے جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور ان کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے آپ اختلاف رائے نہ رکھ سکتے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو باقی تو کوئی مطلب، یہ تو 6 صدی ہجری میں آئے، یہ تو قرون اولیٰ کے بھی بزرگ نہیں ہیں، 6 صدی ہجری میں آئے۔ غنیت الطالبین کی کتاب ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث چھاپ رہے ہیں، اور خصوصاً بریلوی مکتبہ فکر میں قادری سلسلے میں ان کو ایک اہمیت دی جاتی ہے، اور بریلویوں کی مسجد میں 11ویں شریف بھی پکا کے کھائی جاتی ہے، اللہ کے نام کی ہوتی ہے، ان کے سال ثواب کے لیے۔ اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے، لیکن اس کو میں سکپ کرتا ہوں اس ٹاپک کو۔ بل کسی ایک 11ویں کے اوپر وہ دیکھ کے ساتھ ان کی کتاب کھول کے نماز کا طریقہ بھی بتا دیا جائے نا، کہ یہ جس کی ہم نام کے اوپر 11ویں پکا پکا کے کھا رہے ہیں اتنے سالوں سے، وہ نماز اس طریقے پہ نہیں پڑھتے تھے جس طریقے پہ یہاں پہ 11ویں کھانے والے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو 11ویں کھانے والے ہیں ان کو زیادہ بہتر پتہ ہے نماز کا طریقہ شیخ عبد القادر جیلانی سے، کیونکہ جب ہم آپ کو وہ طریقہ بتائیں گے وہ تو آپ نہیں کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو نماز کا طریقہ نہیں آتا تھا، آپ کو وہ طریقہ زیادہ بہتر آتا ہے، تو یہ بھی کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے انہوں نے ٹوٹکے بنایا، او جی عملی تھے، پوری اس کتاب میں کہاں انہوں نے لکھا ہے میں حملی ہوں، آپ کے کلیم کر لینے سے حملی ہو جائیں گے وہ، کہیں انہوں نے تقلید کے اوپر چیپٹر باندھا ہے کہ تقلید ضروری ہے، ورنہ تو آپ کے بزرگ بابے کتاب لکھتے ہیں تو پہلے تقلید لکھتے ہیں۔ پوری غنیت الطالبین کے اندر کوئی مجھے تقلید کا چیپٹر دکھائے، ان تو لکھا ہے اہل سنت، اصل میں اہل حدیث ہیں جو اہل سنت ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اسی لیے اہل حدیث کہتے ہیں، وہ تو ہمارے بزرگ تھے، یہ کہتے ہیں نہیں او اہل حدیث اور نے تسی اہل حدیث اور ہو۔